سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، معزز علماء کرام، علاقے کے بزرگ حضرات، دیگر احباب طلباء کرام تشریف فرما ہے، اور آج ہم سب اپنے محسن، اپنے محترم، اپنے بزرگ محترم حضرت علامہ مولانا محمد طفیل چشتی صاحب کی سال ثواب کے لیے کل شریف کی محفل میں موجود ہیں۔ اللہ محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس محفل کی برکتوں سے اللہ تعالی محترم حضرت مولانا محمد طفیل چشتی صاحب کی درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ یہ ہم اہل اسلام کا طرح امتیاز ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ محبت اور الفت اور اپنے جذبات کا تعلق قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے فوت شدہ اعزاء و اقرباء کے ساتھ تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور کسی کے فوت ہونے کے بعد جب اہل ایمان ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی بھی کلمات خیر تلاوت کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ اور اگر مرنے والا جہنم میں ہو تو ایصال ثواب کی برکت سے اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے، اور مرنے والا پہلے سے ہی جنتی ہو تو ایصال ثواب کی برکت سے اللہ اس کے درجوں کو جنت میں بلند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے مرنے کے بعد جنت میں اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، تو جس بندے کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّىٰ لِي هَٰذِهِ، یا اللہ میں تو مر کے قبر میں پہنچ چکا ہوں، کوئی نیک کام میں نے نہیں کیا، اور جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے نیک عمل کی وجہ سے، تو جب میں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں پھر تو نے میرے درجے کو جنت میں کیوں بلند کیا؟ اس لیے کہ میں تو قبر میں لیٹا ہوں، نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ روزے رکھ سکتا ہوں، نہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہوں، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں، کوئی نیک کام میں نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی تو نے میرے درجے کو جنت میں کیوں بلند کیا ہے؟ کس عمل کی وجہ سے کیا ہے؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّىٰ لِي هَٰذِهِ، اے اللہ تو نے میرے لیے درجہ کیوں بلند کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے جواباً ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس بندے سے فرماتا ہے، فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِكَ وَلَدِكَ لَكَ، اللہ فرماتا ہے، اے بندے تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو، مگر ہاں فوت ہونے سے پہلے تو نے اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا، تو نے اپنی اولاد کو مسجد کا رستہ دکھایا تھا، تو نے اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنایا تھا، تو نے اپنی اولاد کو میری بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ آج تیرے فوت ہونے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، تیری اولاد کی بخشش کی دعا کی وجہ سے ہم نے تیرے درجے کو جنت میں بلند فرما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کے فوت ہونے کے بعد جب اہل ایمان، اس کے اعزاء و اقرباء، اس کے رشتہ دار، اس سے تعلق رکھنے والے، اس کی اولاد اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجوں کو جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، دیکھیں ہم زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں، اور دینا بھی چاہیے، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک تحفہ ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات استغفار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، زندہ بندوں کی طرف سے مردہ لوگوں کے لیے تحفہ بخشش و مغفرت کی دعا۔ ہم بخشش و مغفرت کی جو دعا کرتے ہیں یہ مرنے والوں کو تحفے کے طور پہ پہنچتی ہے، اور جب کوئی تحفہ ہمیں دے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، جب کوئی تحفہ آپ کو دے
تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب کسی کے فوت ہونے کے بعد بخشش و مغفرت کی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس سے مرنے والے کو بھی بڑی خوشی نصیب ہوتی ہے، اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ بڑے خوش قسمت تھے حضرت مولانا محمد طفیل چشتی صاحب، جن کی زندگی کا ایک طویل عرصہ میری اپنی نگاہوں کے سامنے رہا۔ ان کے شہزادے ہمارے محترم حافظ امتیاز صاحب، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا قریبی اور بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ میں نے جس ادارے میں قرآن مجید حفظ کیا اس ادارے کے ساتھ ایک بڑا تعاون مولانا محمد طفیل چشتی صاحب کی وجہ سے تھا۔ گویا میں حافظ قرآن بنا، اس کے پیچھے بھی مولانا طفیل چشتی صاحب کی محنتیں موجود ہیں، اور وہاں جتنے بھی بچے قرآن مجید پڑھتے تھے ان کے لیے سالانہ اور ماہانہ جو اہتمام ہوتا تھا وہ مولانا طفیل چشتی صاحب کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور پھر ہماری مسجد دارالاسلام میں انہوں نے زندگی کا ایک بڑا عرصہ، سمجھے پوری کی پوری زندگی اور ان کے اپنی جوانی اور اپنا بڑھاپا اس لحاظ سے دین کی خدمات میں گزارا۔ الحمدللہ ان کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، حافظ محمد امتیاز صاحب، اور ماشاءاللہ ان کے باقی بچوں نے مل کر آج یہ دعا کا اہتمام کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کی، ہمارے ان بھائیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو آج محفل میں اہتمام کیا گیا بخشش و مغفرت کی دعا کا، اللہ اس کا تحفہ مولانا محمد طفیل چشتی صاحب کو قبر میں عطا کرے، اور اس تحفے کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان کی قبر کو وسیع فرمائے، اور انہیں یہ تحفہ ملے تو ان کی جو روح ہے وہ اپنی اولاد سے ہمیشہ کے لیے خوش و راضی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پہ استقامت اور خاتمہ بال ایمان عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔